محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند نام نہاد علماء کی جاہلیت پر مبنی حرکت۔ جی ہاں، میری آج کی گفتگو کا عنوان یہی ہے۔ میرے سامنے اس وقت ایک پوسٹر ہے جس میں اطلاع دی گئی ہے، یہ پوسٹر آپ بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، کہ یہ اطلاع دی گئی ہے کہ انجمن تقویت اسلام شعبہ مناظرہ و دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ایک مناظرہ و اجلاس عام منعقد کیا جانے والا ہے آج یعنی 7 سپتمبر 20 صفر المظفر کو، اور اس اجلاس اور مناظرے کا عنوان ہے مودودی صاحب اور تعبیر دین۔ اس اجلاس عام اور مناظرے کی انعقاد پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ اس طرح کی حرکتوں سے کم از کم 3 قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دشمنان اسلام کے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، جو چاہتے یہی ہیں کہ مسلمانوں میں تفرقہ پھیلے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی کوششوں پر ضرب لگتی ہے۔ تیسرا یہ کہ ان تفرقوں سے عام مسلمانوں میں دین سے دوری میں اضافہ ہوتا ہے اور علماء پر اعتماد گھٹتا ہے۔ ایسے وقت جب کہ دشمن کی جانب سے اسلام و مسلمانوں کو سخت خطرات لاحق ہیں، اس طرح کے مناظرے اس بات کی علامت ہیں کہ بعض افراد عقل سے بالکل ہی کورے ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے منگولوں کے حملے کے وقت بغداد میں نام نہاد علماء لایعنی مباحث اور مناظروں میں مشغول تھے اور چنگیزیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر کے سروں کے مینار بنا دیے تھے۔ یہ مناظرہ مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ سے بغض کی وہ علامت ہے جو گزشتہ تقریباً 70-80 سال سے جاری ہے۔ حالانکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریریں اور تحریکیں دنیا میں برپا کیں یا ان کے بعد برپا کی گئیں، ہم جیسے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں بے دین لادین اور کمیونزم سے متاثر انسان اسلام میں داخل ہوئے، اسلام سے واقف ہوئے اور دنیا بھر میں اسلام کی اقامت اور سربلندی کی مہمات میں لگ گئے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے تفہیم القرآن جیسی عام فہم اور معناز قرآن کی تفہیم لکھ کر کروڑوں انسانوں کو دین سے اور قرآن فہمی سے قریب کیا اور اس کی عملی اور انقلابی فکر سے متعارف کرایا، جس کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں آج بھی لوگ اسلام کے علمبردار بنے ہوئے اور اعلاء کلمۃ الحق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا مودودی نے سیرت رسول اور سنت کی آئینی حیثیت ان موضوعات پر بھی کتابیں لکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے اور اس تحریک سے واقف کروایا جو اللہ کے رسول نے دنیا میں برپا کی۔ مولانا مودودی نے الجہاد فی الاسلام، پردہ اور سود جیسی کتابیں لکھ کر دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کر دیے۔ اسلام دشمن نہیں چاہتے کہ یہ فکر و تحریک پھیلے، اور ہمارے نادان علماء ان سازشوں کا شکار ہو کر آج بھی اپنے دلوں کے بغض، کدورت، عصبیت کو پال رہے ہیں۔ ان میں اگر ہمت اور جرأت اور عقل و فراست ہوتی تو کفر اور اسلام کے درمیان مناظرہ کرتے اور ملک کے کروڑوں بندگان خدا کو آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے۔ برخلاف اس کے یہ مسلمانوں ہی کو دین کی حقیقی تعلیمات اور تحریکات سے دور کرنے کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کی تشویش کو محسوس کر کے اس اجلاس کو ملتوی کریں گے اور آئندہ ایسی حرکتوں سے باز رہیں گے، ورنہ ان کی رہی صحیح وقت بھی متاثر ہوگی اور دیگر اہل حق علماء اکرام کی قدر و منزلت میں بھی کمی آئے گی، جو ایسی حرکتوں پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ امید پر اس اپیل پر کان دھرے جائیں گے۔ والسلام، فخر ملت اسلامیہ کا ایک عام فرد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔